فوکس آن بائس ان لینگویج. اوکے، بائسنس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی خاص بندے کے لیے یا کسی خاص پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، آپ اس میں اپنی مرضی کو شامل کر رہے ہوتے ہیں، آپ غیر جانبدار طریقے سے بات نہیں کرتے بلکہ کسی کی سائڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بائسنس آپ نے کسی گروپ کے لیے، کسی لوگوں کے لیے آپ نے کہیں سے بھی شو نہیں کرنی. ادروائز جب بائسنس ہوگی تو پھر انکمفرٹیبلنس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو فرسٹ آف آل پہلے یہ ہے کہ ڈسکرائب پیپل ایٹ دا اپروپریٹ لیول آف اسپیسیفٹی. This guideline helps whenever you have to describe people. Technical writing has always encouraged a precise description of technical objects. کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو بیان کریں جیسے وہ کہلوانا پسند کرتے ہیں، جو ان کے لیے جو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کہیں جو اپروپریٹ طریقہ ہے، جو مناسب طریقہ ہے، اس سے آپ ان کو مخاطب کریں. ٹھیک ہے، سو یو شوڈ اپلائی the same principle to the people who use and are affected by those objects. So when referring to group of humans of both sexes, say men and women, not just men. ہم نے یہ پچھلی کلاس میں بھی یہ اسٹائل اوپر پڑھا تھا کہ آپ نے کچھ بھی ایسا اس میں شو نہیں کرنا کہ یہ جو آپ نے رائٹنگ کی ہے یہ صرف مردوں کے لیے یا یہ صرف عورتوں کے لیے. جب دونوں سیکسز کی بات ہو رہی ہے، اس میں میل بھی ہیں فیمیل ہیں، تو صرف مین کی بات نہ کریں بلکہ ساتھ میں مین اینڈ وومین اس طرح سے آپ وہاں پہ مخاطب ہوں. آپ اگر صرف مین لکھ دیں گے، یا جیسے ہم پریپوزیشن پروناؤن کا استعمال ہم کر رہے تھے کہ آپ صرف ہیز لگا دیں گے یا صرف ہار لگا دیں گے، تو اس سے وہ پتہ چلے گا کہ یہ کسی خاص کلاس کے لیے یہ ریسرچ ہے. جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ صرف خواتین کے لیے لکھا ہے یا صرف مردوں کے لیے لکھا ہے. تو جب بھی آپ مخاطب ہو رہے ہوں، لوگوں کو بیان کر رہے ہوں، تو پھر اپروپریٹ جو لیول ہے جس سے وہ اسپیسیفائی ہوتے ہیں کہ یہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، یا جب دونوں کا ذکر کرنا ہے تو بوتھ مین اینڈ ویمن اس طرح سے آپ ذکر کریں، میل اینڈ فیمیل اس طرح سے ذکر کریں. پھر لوگوں کو اس طرح سے مخاطب کریں جیسے وہ کلوانا چاہتے ہیں، جیسے وہ خود کو پسند کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کو مخاطب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے. تو جو ماڈرن آج کے دور میں وہ کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو کس چیز سے وہ مخاطب کرواتے ہیں، تو وہ آپ کریں. یہاں پہ جیسے انہوں نے ایگزامپل کی ہے، in the 1960 one segment of the American population preferred to be called black. In the 19s they preferred change to African American. دیکھیں 1960 کی اگر ہم بات کریں تو جو وہاں پہ امریکہ میں ایک پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ اپنے آپ کو بلیک کہلوانا پسند کرتا تھا، لیکن اگر 1990s کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بلیک کی جگہ افریقن امریکن کہا گیا، کہ جو افریقہ سے یہاں پہ آئے تھے اور اب وہ امریکہ کا مستقل طور پر حصہ ہیں، تو ان کو بلیک کہنے کی بجائے افریقن امریکن پکارا جاتا تھا. تو یہ کہ جو اس کو آپ لیبل لگا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جس سے وہ جو کہلوانا چاہتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے، یا جو وہاں پہ قبول ہے، اس لفظ کے ساتھ آپ ان کو مخاطب کریں، اس لیبل کے ساتھ. آپ کوئی ایسا لیبل نہ لگائیں جو ان کو پسند نہیں ہے یا اس کلاس کے لیے وہ صحیح ہی نہیں ہے، تو ایسا کوئی لیبل نہ لگائیں. جی اسکرین شو ہو رہی ہے. فور ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں جس سے وہ منسلک ہیں، بجائے سب کو اس طرح سے کہنا، جیسے چند بندوں نے شکایت کی ہے لیکن آپ سب کے لیے وہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں، دا کمپلینر، دا سٹرائکر، ٹرائی انسٹیڈ ٹو پٹ دا پرسن فرسٹ. اس میں وہ اسپیسیفائی کریں کہ پیپل ہو کمپلین. جب بھی آپ لکھ رہے ہوں تو پھر آپ یہ ذکر کریں کہ وہ لوگ جو کمپلین کرتے ہیں. سب کو آپ کمپلینر کہہ کے مخاطب نہ کریں، سب کو سٹرائکر کہہ کر مخاطب نہ کریں. پیپل ہو آر سٹرائکنگ. ٹھیک ہے، کہ جو کمپلین کر رہے ہیں، جو سٹرائک کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس گروپ کے جو ممبر ہیں، اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، وہ جس طرح سے اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے ہیں، جو لیبل وہ اپنے آپ کے ساتھ لگانا پسند کرتے ہیں، وہ لیبل آپ نے ان کو دینا ہے. یہ بات دوبارہ ہوئی ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سیکس آئیڈینٹی میں آپ ایمبیگوٹی سے اوائڈ کریں، کہ جب آپ میل یا فیمیل دونوں کی بات کریں تو صرف میل کا ذکر کرنا. جب آپ ہی لگا دیتے ہیں تو صرف وہ جو میسکولن ورڈ ہے صرف میلز کے لیے بولا جا رہا ہے، تو آپ ان کو وہاں پہ نہ لکھیں بلکہ میل اینڈ فیمیل دونوں کا وہاں پہ ذکر کریں. اس طرح ہی آرشی اس سے مخاطب ہوں. یا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دن آپ دے لگا سکتے ہیں یا دم لگا سکتے ہیں، وہ لگائیں بجائے صرف آپ ان کو ہی پکاریں یا صرف شی پکاریں. اوکے، نیکسٹ یہ ہے کہ یوز دا preferred designation of racial groups. The preferred designation change it sometimes are not agreed upon even by members of the designated group. So be sensitive to the wishes of the group you are serving. اچھا، اب کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جس طرح سے، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، جیسے
افریقن امریکن اپنے آپ کو پہلے یہ خوش ہوتے تھے کہ اگر ان کو بلیک کہا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم 1990s کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بلیک کی بجائے افریقن امریکن کہا جاتا تھا. اسی طرح ایٹ ٹائمز ہسپینک آر ناٹ اے گڈ چوائس بیکاز individuals might prefer Latino or Latina. ٹھیک ہے. سو پہلے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ آج ہم ہسپانوی کہتے ہیں اردو میں، لیکن پہلے ان کو لاطینی کہا جاتا تھا. تو جو چوائس وہ پسند کر وہی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. سملر ایشو arise when you discuss Americans of African, Asian or Arabic heritage. If you don't know, ask. کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ان کا ڈیزگنیشن جو ریشل گروپ ہے. اسی طرح جب ہم نے ایج کے بارے میں ذکر کرنا ہو تو یوز اے بوائے اینڈ گرل فار پیپل اپ ٹو 18، کہ جب وہ ان کی عمر 18 سال تک ہے تو آپ ان کے لیے بوائے یا گرل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اوور ہیں تو پھر ان کو بوائے کہنا یا ان کو گرل کہنا وہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ مین اینڈ وومین فار پیپل اوور 18 آپ ان کے لیے لگا سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی جس کی عمر 25 سال ہے تو اس کے لیے آپ بوائے کا لفظ لگائیں، یا پھر ایک عورت جس کی عمر 26-25 سال ہے تو اس کے لیے گرل لگائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری چند چیزیں رہ گئی تھی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ بائسنس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس میں مین چیز یہی ہے کہ جو جس طرح سے وہ کلوانا پسند کرتے ہیں کسی خاص کمیونٹی کے لیے یا کسی خاص نسل کے لیے، کسی خاص علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو اپروپریٹ طریقہ کار ہے جس سے آپ ان کو مخاطب. جی اسٹوڈنٹس، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے یونٹ 4 کو ختم کیا ہے. جی یہ پیج نمبر 114 ہے. بک اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اوپن کریں. پیج نمبر 114. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریسرچنگ کے حوالے سے ہے، ریسرچنگ ٹولز کے حوالے سے ہے. یہاں پہ ریسرچنگ کی جو 8 ایڈوانسڈ ٹولز ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے آج کی کلاس میں، کہ کس طرح سے ہم جو ریسرچ ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا اپنا سکتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے پرپز آف ریسرچ. دیکھیں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے کوئی ایسی جو ہمارے لیے اہمیت کی چیز ہے اس کے متعلق ہم کوئی نئی چیز فائنڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم اس ٹاپک کو یا کسی مسئلے کو آسان بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کے حل کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ریسرچ کرتے ہیں. سو the purpose of the research is to find out about a particular subject that has significance for you. Your subject can be broad and general, such as recycling plastic, or narrow and specific, such as purchasing a new photocopier for your office. اب دیکھیں آپ کا جو ٹاپک ہے جس کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہ وسیع ٹاپک بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک بک پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مثال دی ہے کہ ریسائکلنگ پلاسٹک کو کس طرح سے ریسائکل کیا جا سکتا ہے. یا پھر آپ کا جو ٹاپک ہے وہ آسان بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے، نیرو بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ آفس کے لیے نیو فوٹو کاپیر مشین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سی فوٹو کاپیر مشین جو ہے وہ مجھے لینی چاہیے جس کا زیادہ فائدہ ہے. سو جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی خاص پرٹیکولر سبجیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا جو ہماری کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس ٹاپک کو لے کر، اس سبجیکٹ کو لے کر ہم اپنی ریسرچ کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی اگر کمپنی میں لے کر آئیں تو اس سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا یہ جو تبدیلی ہے یہ کمپنی کے لیے اتنی پروفٹ کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. جیسے ایک فوٹو کاپیر مشین ہے، اس میں اتنے زیادہ فنکشنز نہیں ہیں جو جتنا کمپنی میں کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ان فنکشنز میں اضافہ کرنے کے لیے، کمپنی کا ٹائم بچانے کے لیے، اور جو اس پہ لیبر کام کر رہی ہے ان کو کم کرنے کے لیے آپ ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیجیٹل فوٹو کاپیر مشین جو ہے وہ خریدنی چاہیے. تو اب اس کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ آپ کوسچن بناتے ہیں اور مختلف لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، مختلف طریقہ کار آپ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں نے سجیشن دی ہے اس کا کمپنی کو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا مطلب مالی طور پر فائدہ ہوگا. ہر لحاظ سے آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ریسرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو انویسٹیگیٹ سم تھنگ، ٹو ایکسپلور دا نیو ایریاز، نئی نئی چیزوں کو آپ فائنڈ کرنا، نئے نئے راستے کو فائنڈ کرنا. اس میں آپ ایک طرح سے اس کمیونٹی کے لیے
کنٹریبیوٹر کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کمیونٹی کی بہتری کے لیے اس جو جس ٹیم میں آپ کام کر رہے ہیں، جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کی بہتری کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، جس سے آپ کے کام میں آسانی آ جائے. سوسائٹی میں ایک مثبت تبدیلی کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے. اور ریسرچ پھر کیا کرتی ہے، کوئی بھی جو پرابلم ہے، چاہے وہ سوشل پرابلم ہے، کلچرل پرابلم ہے، پولیٹیکل ہے، ریلیجس ہے، ایجوکیشنل پرابلم ہے، جو بھی آپ کا پرابلم ہے، تو اس پہ آپ کو سولوشن جو ہے وہ ریسرچ کرنے کے بعد ملتا ہے. کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے کمیونٹی کے اندر، تو آپ ریسرچ کی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، مختلف طریقہ کار نکالتے ہیں کہ اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے. اس کا سولوشن جو سامنے آتا ہے اس پرابلم کو دور کرنے کا، کسی طرح کا بھی وہ پرابلم ہے جیسے میں نے ذکر کیا، تو آپ وہ ریسرچ کے ذریعے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے کبھی آپ کو گھر میں ہی کہا جاتا ہوگا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوئی دو بچے جو ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے مجھے ریسرچ کرنے دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے. تو آپ مختلف لوگوں سے معلومات لیتے ہیں اور پھر ایک نتیجے پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ اس بچے کی غلطی تھی، دوسرے بچے کی غلطی نہیں ہے. تو پھر آپ وہ جو ان کی لڑائی ہوئی، ان سے ان فیوچر آپ ان کو بچانے کے لیے آپ مختلف سجیشنز دیکھتے ہیں. تو یہ آپ ایک طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں، ایک طرح سے کام کریں جس سے آپ ان کو ان مسائل سے بچا سکیں. وہ جو لڑائی جس وجہ سے وہ سب کچھ ہو گیا، تو اس سے آپ ان کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا نہ ہو. آپ ایک طرح کا سولوشن دے رہے ہیں پرابلم کا. ٹھیک ہے. اگر ہم ریسرچ نہ کریں، so the debate on issues may be mere chit chat. It will not be useful or applicable in the problem area. کہ جب ریسرچ نہیں کریں گے تو وہ جو پرابلم ہے وہ پھر فکس نہیں ہوگا، وہ ریموو نہیں ہوگا، بلکہ وہ پرابلم اسی طرح سے موجود رہے گا. مقصد جو ریسرچ کا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو آسان بنانا، نئے نئے طریقہ کار کے بارے میں سوچنا، جس سے کمپنی کا ٹائم بچے، جس سے لوگوں کا ٹائم بچے، کمپنی کا فائدہ ہو، یا کسی پرابلم میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اس پرابلم کو دور کیا جائے. یہ ایک مقصد ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا. اچھا، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلی چیز آ جاتی ہے وہ ہے کوشچننگ. دا ریسرچ کوشچن جو ہے وہ کیا ہوں گے. تو پہلی چیز، جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں، تو جو پہلا کام ہوتا ہے وہ آپ کے آبجیکٹیوز بنانے کا ہوتا ہے کہ آپ کیوں ریسرچ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آبجیکٹیوز آف مائی ریسرچ. ٹھیک ہے. کہ جیسے آپ ایک کلاس روم میں جاتے ہیں تو ایک سبق آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، تو اس سبق میں سبق شروع ہونے سے پہلے لکھا ہوتا ہے آبجیکٹیو. جیسے اسی چیپٹر کو آپ دیکھ لیں تو یقیناً اس میں آبجیکٹیوز یہ پیج نمبر 113 پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اپون کمپلیشن آف دس چیپٹر یو ول بی ایبل ٹو، کہ اس چیپٹر کے مکمل ہونے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے. ریسرچ کا بھی آپ ایک آبجیکٹیو بناتے ہیں. اگر آبجیکٹیو نہ ہو تو وہ ایک طرح سے آپ کی منزل ہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، اس جگہ تک میں نے پہنچنا ہے. جیسے آپ کا آبجیکٹیو ہے کراچی سے لاہور پہنچنا، تو وہ آپ کی منزل ہے. اب اس منزل تک جانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے جانا ہے، کس کے ساتھ آپ نے سفر کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ بعد میں سوچتے ہیں. پہلے آپ اپنا پرپز، اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر کرتے ہیں. رائٹ. جو بیسک اسکل ہے ریسرچنگ میں وہ کوشچننگ ہے، کہ اگر آپ کے کوشچن جو ہیں وہ ویلڈ ہوں گے، اگر صحیح طرح سے وہ ڈیولپ آپ نے کیے ہیں، ان پہ آپ نے محنت کی ہے، تو پھر آپ کا وہ جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. آپ نے جو کام کیا، چاہے آپ نے سروے کیا، کوئی کوشچنر کیا، آپ نے انٹرویو کیا، جس طریقے سے بھی آپ نے اپنی ریسرچ کی، وہ آپ کی نتائج جو ہیں وہ مکمل آپ کو حاصل ہوں گے. آپ ان کو پرکھ سکیں گے، آسانی کے ساتھ اس پہ کام کر سکیں گے آنے والے وقت میں. لیکن کوشچن ہم تب بناتے ہیں جب ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہمیں کلیئر ہوں. اگر آبجیکٹیوز ہی کلیئر نہیں ہیں، آپ کو اپنی منزل مقصود کا ہی نہیں پتا، آپ کی منزل کیا ہے وہاں وہ بھی آپ کو نہیں علم، تو پھر یقیناً آپ کو کوشچنز بنانے میں مشکل آ سکتی ہے. Questioning is obviously the basic skill of researching which is based on research objectives. Basic skill جو ریسرچ میں آتی ہے وہ آپ کا کوشچننگ ہے، اور کوشچننگ جو ہے وہ بیس کرتے ہیں آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کے اوپر. ریسرچر کیا کرتا ہے، سب سے پہلے ریسرچ آبجیکٹیوز کو لکھتا ہے. ٹھیک ہے. ریسرچ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس ایشو کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہوتے ہیں جس ایشو کا ان کو سامنا ہے، جو ٹاپک اس کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو ان آبجیکٹیوز بناتا ہے ان ٹاپکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان ایشوز کے حوالے سے. اور پھر جب آبجیکٹیوز بن جاتے ہیں تو پھر ان پہ کویسچنر بنایا جاتا ہے. اگر آپ کے آبجیکٹیوز ہی نہ ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوگا، اس سے آپ کو پریشانی یہ ہوگی کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ فوکس نہیں ہوگی، آپ اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ نے کراچی سے لاہور جانا ہے، تو آپ کا آبجیکٹیو لاہور جانا ہے. جب آپ ایسے ہی نکل پڑیں گے کہ
پاس میں نے سفر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ سکھر پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے ملتان پہنچ جائیں، پشاور پہنچ جائیں، لیکن آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوگا، آپ کی منزل آپ کو نہیں پتا نا، تو پھر آپ لاہور نہیں پہنچیں گے۔ تو آپ کی منزل آپ کو پتہ ہوگی تو آپ اس کے مطابق چلیں گے، اور ایک ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ آسانی سے پہنچ جاؤں۔ پھر آپ پشاور نہیں جائیں گے، پھر آپ سکھر نہیں جائیں گے، گھومیں گے نہیں، پھر آپ کوئٹہ کی طرف نہیں نکلیں گے، بلکہ سیدھا آپ لاہور کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کی منزل ہے۔ سو وداؤٹ writing the objectives one cannot make the study focused one to achieve better results۔ جب اسٹڈی فوکس نہیں ہوگی کہ آپ کا یہ ٹاپک ہے، میں نے اسی کے اوپر رہنا ہے، اس سے میں نے ہٹنا نہیں ہے، تو پھر آپ کو بیٹر ریزلٹس بھی نہیں ملے۔ جو ریسرچ کویسچنز ہوتے ہیں وہ آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کے ساتھ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ لنکڈ ہوتے ہیں۔ ریسرچ آبجیکٹو جو ہوگا اس کے مطابق کویسچن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور پھر ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ٹاپک، آپ کے ایشو، اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں۔ آپ کا ایشو کیا ہے جو آپ کو درپیش ہے۔ اچھا، اب یہ ایک ٹیکنیک ہے ریسرچ کویسچن بنانا، یہ بہت مشکل کام تو ہے، لیکن مشکل اس وجہ سے ہے کہ جب آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو پھر یقیناً آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ کویسچن ڈسکوری ایکچولی ایک آرٹ ہے جو زیادہ ریڈنگ کرنے سے، زیادہ پریکٹس کرنے سے، زیادہ نالج کو حاصل کرنے سے آپ کے پاس آتی ہے۔ سو زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے، زیادہ ایکسرسائز کریں گے، زیادہ آپ اس کے بارے میں جانیں گے، تو پھر یقیناً آپ ایک اچھے کویسچن جو ہے وہ بنانے کے قابل ہو جائیں۔ سو ریسرچ ٹاپک، جیسے میں نے شروع میں بات کی، ریسرچ ٹاپک گائیڈز دی ریسرچر ٹو ڈیولپ ریسرچ کویسچنز دیٹ کین پرووائڈ سیٹسفیکٹری آنسر۔ کہ اب آپ کا ریسرچ کویسچن اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز کو پورا اترے۔ اب دو طرح کے کویسچنز ہم عموماً ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کلوز اینڈڈ کویسچنز ہیں، جو اوپن اینڈڈ کویسچنز ہیں۔ کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ریزن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس نے ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے۔ سو جب آپ کویسچن بنا رہے ہوں تو ان پہ آپ ضرور فوکس کریں کہ کیا میرے جو کویسچنز ہیں وہ ان سارے آبجیکٹیوز کا احاطہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر وہ کسی خاص نقطے تک ہیں یا ایک پوائنٹ تک ہیں، پورے ٹاپک کو وہ کور نہیں کرتے، تو پھر یقیناً آپ کے ریسرچ کویسچنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سو جتنی آپ پریکٹس کریں گے، جتنا مور پریکٹس مور ریڈنگ، تو آپ ایک اچھا کویسچن جو ہے وہ بنا پائیں۔ سو ریسرچر شوڈ ڈسکور ریسرچ آبجیکٹیو فرسٹ اینڈ دین فارمولیٹ ریسرچ کویسچنز۔ تو پہلے اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر کیا جائے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، اس کے مطابق آبجیکٹیوز بنائیں، اور پھر اس کے مطابق آپ کویسچنز بنائیں۔ سو ریسرچ کویسچنز آر دی سپوزڈ اور پروپوزڈ اسٹیٹمنٹ کنسٹیٹیوٹ ود دی ہیلپ آف کویسچن ورڈز۔ اصل میں ریسرچ کویسچنز ایک ایسے کچھ الفاظ کے ایک مجموعہ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ اپنے مقصد کو اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس آبجیکٹیوز کلیئر ہیں آپ کے ذہن میں، ریسرچر کے ذہن میں، تو پھر آسان ہے آپ کے لیے کویسچن بنانا۔ جب آپ کو آبجیکٹیوز نہیں کلیئر پہلے، تو پھر آپ کے لیے کویسچن بنانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ جیسے آپ کو کوئی کہہ دے کہ میرا یہ ٹاپک ہے تو اس پہ مجھے ریسرچ کویسچن بنا کے دیں، تو یقیناً یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ لیکن جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ آپ کو ایک لسٹ بھیج دے گا کہ یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کویسچن بنانا۔ سو آبجیکٹیوز کے بغیر صرف ٹاپک کو سامنے رکھ کے کویسچن نہیں بن سکتا۔ پہلے آپ کے پاس آبجیکٹیو کلیئر ہو، آپ کا ٹاپک کلیئر ہو، اور پھر آپ جا کے کویسچن بناتے ہیں۔ اچھا، آگے وہ یہ بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کچھ بیسک کویسچن ہوتے ہیں جو اسینشیل انفارمیشن ہم کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب کویسچنئر بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں، ریسرچ کویسچن میں کچھ ایسے سوال ضرور پوچھیں جو بیسک کویسچن ہوں، جیسے واٹ آر دی اپروپریٹ ٹرمز اینڈ دیئر ڈیفینیشن۔ جو آپ کا ٹاپک ہے اس حوالے سے جو ٹرمز ہیں، جو ڈیفینیشنز ہیں، جو اس فیلڈ کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ نتھی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ پوچھیں۔ وٹ mechanisms are involved, what materials are involved, what processes are involved۔ جیسے اوپر ہم نے فوٹو کاپیر مشین کی بات کی تھی کہ آپ نے فوٹو کاپیر مشین خریدنی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے کویسچنز کیا بنیں گے کہ جو اس حوالے سے ٹرمز یوز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کویسچنز بنائیں۔ کون سا میکینزم ہے، مٹیریل کس طرح کا استعمال ہوا ہے، اس کو استعمال کرنے کا پروسیس کیا ہے، تو آپ یہ کویسچن اس میں پٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بیسک کویسچنز ہیں جس میں آپ کو اس کے فنکشنز کے بارے میں سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس کے بیسک فنکشنز کیا ہیں، کہ آپ وہ ایسینشیل انفارمیشن ہوگی جو آپ کے لیے ضروری ہوگی وہاں پہ اس کو حاصل کرنا۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ کر سکتے ہیں کچھ اس کی سگنیفیکینس کے حوالے سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو ٹو گیٹ دا بگ پکچر، کہ اس کی ایک واضح تصویر لینا، کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ
وہ جو مشین ہے اس کے الف سے یہ تک آپ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہو جائے، اے ٹو زیڈ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کنٹیکس میں جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، سگنیفیکینس کے حوالے سے جو کوشچنز ہیں وہ بھی پوچھیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہو نیڈز اٹ اینڈ وائی، تو یہ جو مشین ہے کون اس کو استعمال کر رہا ہے اور کیوں اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ادر آئٹمس۔ اب جیسے آپ کی ایک فوٹو کاپیر مشین ہے اور ایک اور کمپنی کی بھی فوٹو کاپیر مشین ہے، تو اب آپ کو ریسرچ کرنے کو کہا گیا تو پھر آپ یہ سوال وہاں پہ دیکھیں، آپ اپنے آبجیکٹیوز میں یہ چیز رکھیں کہ یہ جو مشین ہے یہ اس دوسری مشین سے کیوں مختلف ہے، کس طرح سے مختلف ہے، اس دوسری مشین کے ساتھ یہ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے، آپ کے کام کے ساتھ یہ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے، کہ کس طرح سے یہ آپ کا کام کو آسان بناتی ہے، اس میں مسائل کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ سوال جو ہے اس کی سگنیفیکینس کے حوالے سے آتے ہیں، سو اس کی سگنیفیکینس کے حوالے سے بھی سوالات اس میں پیچھے، ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کرنٹ سسٹمز۔ اب جیسے ایک فوٹو کاپیر مشین ہے اور آج کل جیسے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ اگر اس میں کوئی نیا فنکشن ہے جو اس لوڈ شیڈنگ میں بھی اگر وہ کام کر رہی ہے، یا اس میں کوئی سولر سسٹم لگا ہوا ہے، تو اب وہ آج کے موجودہ سسٹم کے حوالے سے ہے نا، کہ آپ پھر اس میں کوشچن اس طرح سے پوچھیں گے کہ اس کی سگنیفیکینس میں یہ چیز اضافہ کر رہی ہے کہ اس کے اندر سولر سسٹم لگا ہوا ہے جی، اگر لائٹ نہ ہو، لوڈ شیڈنگ چل رہی ہو، تو پھر بھی آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ وٹ از اٹس اینڈ گول، اس کا مقصد کیا ہے، کیا کس طرح سے آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے گی۔ پھر وٹ کنٹروورسیز ایگزسٹ، وٹ الٹرنیٹیو ایگزسٹ، یہ سارے سوالات ہیں کہ اس میں مسائل کیا آ سکتے ہیں، یا ان مسائل کا پھر حل کیا ہے، اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو جو ہے وہ کیا ہے، پھر اس کی قیمت کیا ہے۔ سو یہ آپ کے ریسرچ کوشچنز ہیں، اور میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے آپ کا ٹاپک کلیئر ہوگا، پھر اس پہ آپ پہلے جو کام کرتے ہیں وہ آپ اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کرتے ہیں کہ میرا یہ مقصد ہے، پھر اس مقصد کو جب سامنے لکھتے ہیں، رکھتے ہیں سامنے، تو پھر آپ اپنے کوشچن بنا سکتے ہیں۔ پھر وہ کوشچن 2 سے 3 4 سے 5 آپ کے کوشچن ہوتے ہیں۔ ایک تھیسس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 سے 3 سوالات کے جواب دیے گئے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ شروع میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن، کہ میں جب یہ ریسرچ کر رہا ہوں تو میں صرف اس ٹاپک تک اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھوں گا، میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا، اس سے ہٹ کے میں بات نہیں کروں گا۔ تو وہ ڈی لمیٹیشن کے اوپر آپ نے لکھی ہے، اس کے مطابق کوشچن بنائیں۔ ایسا بالکل نہ کریں کہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا جائے، پھر یقیناً بعد میں آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ جتنا آپ ٹو دی پوائنٹ رہیں اور نیرو اس ٹاپک تک رہیں، باؤنڈ رہیں اس ٹاپک تک، باؤنڈری کا خیال رکھیں گی، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی یقین۔ اوکے، کوشچن میں جو نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کنسلٹ دا رائٹ سورسز، کلیکٹنگ انفارمیشن فرام دا پیپل، کہ رائٹ سورسز کا آپ استعمال کریں۔ رائٹ سورسز کیا ہیں؟ وہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ پرنٹڈ انفارمیشن ہو سکتی ہے، وہ اخبار کے ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے، جہاں سے آپ کو ویلڈ انفارمیشن مل رہی ہے، جو آپ کے ٹاپک سے بالکل ملتی جلتی جو چیز ہے، جس سے آپ کے بیسک کوشچنز کا آنسر مل سکتا ہے، تو وہ آپ کے رائٹ سورسز ہیں، ان کو آپ استعمال کریں۔ اب جیسے آپ فوٹو کاپی مشین کے بارے میں ایک ریسرچ کر رہے ہیں، تو جو ایک بک ڈپو کا مالک ہے، اس سے وہ آپ کے لیے اپروپریٹ ہے، وہ آپ کا رائٹ سورس ہے۔ پھر اس پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو باہر مشین پہ کام کر رہے ہیں، وہ رائٹ سورسز ہیں۔ پھر وہاں پہ جو آ رہی ہے عوام اور وہاں پہ فوٹو کاپی کروا رہی ہے، وہ آپ کے رائٹ سورسز ہیں، کہ ان سے پوچھیں کہ یہ جو مشین ہے اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے، اس سے کیا مسئلہ آ رہا ہے، جو اس کے استعمال کرنے والا ہے اس کو کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو یہ رائٹ سورسز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں، رائٹ سورسز سے مراد وہ پرنٹڈ انفارمیشن ہے، دیٹ ہیز دا فیکٹس یو نیڈ، کہ جن کے پاس وہ حقیقت ہے، جن کے پاس ایسے فیکٹس ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ سو پیپل ہو آر انوالوڈ ان دا سچویشن کین آنسر یور بیسک کوسچن ایز ویل ایز یور کوسچن اباؤٹ سگنیفیکینس، کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں، اس ایشو میں یا اس مشین کو استعمال کرنے میں، وہ آپ کو بیسک کوسچنس کا بھی آنسر دے سکتے ہیں، اور وہ اس کی جو سگنیفیکینس کے کوسچنز ہیں ان کا بھی آنسر دے سکتے ہیں۔ They can give you the basic facts and identify their needs، جو اس کے بیسک فیکٹس ہیں، جو اس میں ڈفرینٹ ٹولز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یقیناً، ٹھیک ہے؟ جیسے فوٹو کاپنگ مشین کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے متعلق اگر آپ نے جاننا ہے تو وہ انجینئر ہو سکتا ہے، ایک ایکسپیرینسڈ یوزر ہو سکتا ہے، یہ ایک سیلز پیپل ہو سکتا ہے، جیسے ایک کام کرنے والا، ایک بک ڈپو پہ کام کرنے والا آدمی ہو سکتا ہے، اس بار جو مشین پہ کام کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے، یا جو فوٹو کاپیر مشین کا کاروبار کرتا ہے، جو اس کو بیچتا ہے، وہ مالک ہو سکتا ہے، یا اس دکان کا وہ مالک ہو سکتا ہے جی۔ یہ جو کمیونٹی ہے ان کی نیڈ ہے نا، وہ اس کو استعمال کرنے والے ہیں، تو وہ آپ کے اپروپریٹ پیپل ہیں، وہ آپ کے رائٹ سورسز ہیں۔ تو جب یہ انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں
کہ جو اصل انفارمیشن دینے والا آدمی ہے، جو رائٹ سورس ہے آپ کے لیے 100% رائٹ سورس، آپ ان سے جا کے ملیں، ان سے یہ انفارمیشن حاصل کریں. پھر یہ کہ جب آپ اپنا کوشچن بنا لیں تو پھر اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھیں. کوشچن اس طرح سے بے شک رکھیں کہ جب بات کرنے والا اگلا بندہ جب بات کرے تو تھوڑا سا اس پوائنٹ سے، اس ٹاپک سے اگر وہ ہٹ جاتا ہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ ضرور رکھیں. دیکھیں اس سے کیا ہوگا، جب وہ زیادہ باتیں کرے گا تو یقیناً اس کے حوالے سے اس کے جڑے ہوئے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو دیگر مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ایسے ایسے سامنے آئیں گے. جب آپ صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کے لیے اس کو راضی کریں گے یا آپ اس کو پابند کریں گے، جب آپ کوشچن صرف ٹو دی پوائنٹ پوچھیں گے تو پھر جواب بھی ٹو دی پوائنٹ ملے گا. سو اپنے کوشچن کو تھوڑا سا فلیکسیبل بنائیں کہ اس کے ایک سے زیادہ آنسر ہو سکتے ہوں، جس میں بات کرنے والے کو جواب دینے والے کو ایسا موقع ملے کہ وہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر سکے. جیسے میں نے اوپن اینڈڈ کوشچن کی بات کی تھی کہ جس میں آپ ریزنز کی طرف جا سکتے ہیں، تفصیل کی طرف، ڈیٹیل کی طرف جا سکتے ہیں. سو ایسے کوشچنز پوچھیں جن کے اندر فلیکسیبلٹی ہو. جیسے یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دیا ہے کہ وچ فیچرز آف دی فوٹو کاپیر مشین از موسٹ امپورٹنٹ ٹو یو. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ آپ کو فوٹو کاپیر مشین میں کون سا فیچر جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. اب ہر بندہ جو ہے اس کا مختلف آنسر دے گا. تو یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ اس طرح سے اس کا سوال پوچھا جائے. اگر آپ کوئی جو ہے اس میں سپیڈ کا ذکر کرے گا، کوئی اس میں ایک ایکو ٹیکنیک کی بات کرے گا، کوئی اس میں اس کی بات کرے گا کہ یہ پیپر کو ضائع نہیں کرتی، اس کا جو انک ہے وہ صحیح طرح سے مطلب یوٹیلائز اس کو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آن آف کرنا بہت آسان ہے، اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے، اس میں فنکشن بہت زیادہ ہیں. تو اب مختلف لوگ مختلف آرا دیں. تو یہ آپ کی فلیکسیبلٹی ہے کہ کوشچن اس طرح سے بنائیں کہ جس میں اس کی سگنیفیکینس بھی واضح ہو رہی ہو، اور پھر اس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں، جو بیسک انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں وہ بھی واضح ہو. ٹھیک ہے. تو جب ہم ریسرچ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ پہلا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشچنئر بناتے ہیں، اپنے کوشچنز بناتے ہیں، اور یہ کوشچن اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں. اوکے، نیکسٹ یہ ہے کہ اب آپ نے ریسرچ کوشچنز بنا لیے، اب اپنے آبجیکٹیو جو ہیں ان کو بھی کلیئر کر لیا. تو پھر جو نیکسٹ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے انفارمیشن حاصل کرنی ہوتی ہے لوگوں سے جا کے آپ نے ملنا ہوتا ہے. سو پیپل آر دا میجر سورس آف پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو دا ریسرچر. وہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں آپ کا بہترین سورس ہیں جو آپ کو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ کا ٹاپک چاہے سوشل سائنسز کا ہے، جو بھی آپ کا ٹاپک ہے، جیسے اوپر میں نے مثال کی ریلیجس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اکانومی پہ آپ بات کر رہے ہیں، سوسائٹی کا کوئی ایشو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں اصل میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کا میجر سورس ہے جس سے آپ نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے. سوشل سائنسز کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ہم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اگر آپ کی ریسرچ جو ہے وہ لیبارٹری کے حوالے سے ہو تو پھر یقیناً آپ ایکسپیریمنٹس کی طرف جائیں گے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ شاید کو اتنا واسطہ نہ پڑے. لیکن سوشل سائنسز کی جب بھی بات ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے، ایک سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ریلیٹڈ وہ آپ کا ٹاپک ہوگا. پھر آپ ان سے جا کے ملیں گے اور ان سے آپ انفارمیشن حاصل کریں گے. سو یہ بہت ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہوں اور پھر ایکوریٹ اور ویلڈ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں سے آپ حاصل کریں. یہ واقعی ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. آپ مختلف طریقوں سے بار بار لوگوں کے گھر جانا پڑتا ہے اور پھر ایک پرفارما آپ کو فل کرنا پڑتا ہے. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں اس طرح سے ریسرچ کرنے والے یا سروے کرنے والے بہت سارے لوگ آتے ہوں گے اور آپ سے آپ کی انفارمیشن حاصل کرتے ہوں گے. جیسے ایک مردم شماری والے آپ کے گھر آ رہے ہیں تو یقیناً وہ جو مردم شماری کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، آسان نہیں ہوتا ان کے لیے انفارمیشن کو حاصل کرنا. لوگ ان کی بات نہیں سنتے، لوگ ان کو آنسر نہیں کرتے، یا بات سنتے ہیں آنسر کرتے بھی ہیں تو ٹائم نہیں دیتے اتنا زیادہ. مختصر تھوڑا سا ٹائم دیا اور اس میں ان کو بات کرنی پڑتی ہے اور اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. یا پھر کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو صحیح انفارمیشن نہیں دیتے، غلط چیزیں بتائیں گے، ایکوریٹ انفارمیشن نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو حاصل کرنا اور پھر ایکوریٹ اینڈ ویلڈ انفارمیشن کو لوگوں سے حاصل کرنا. یہ بہت سمجھنا آپ کی ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پیپل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، یا پھر کچھ ٹاپک ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں لوگ ان کے متعلق جانتے نہیں ہوتے اتنا زیادہ. آپ کو زیادہ انفارمیشن وہاں سے نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کہ ان کو انفارمیشن ایسی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ٹاپک ان کے سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تو پھر اور زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں کہ آپ
کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ اس ٹاپک کو کلیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی ایسا سروے یا کوشچنئر فل کیا ہے یا کہیں ایسا کوئی ریسرچ کی ہے؟ یقیناً کسی کے گھر جانا اور لوگوں سے ملنا، چاہے وہ گھر پہ ہیں یا کہیں اور کسی بھی جگہ پہ ہیں، تو وہ بہت مشکل کام ہے. لوگ اس پہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. جیسے آپ کسی کا انٹرویو آپ نے کرنا ہے، تو وہ اس بندے کا انٹرویو کے لیے ٹائم لینا اور ایک مناسب جگہ پہ بیٹھ کے انٹرویو کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. جیسے آپ کسی بھی کالج کے پرنسپل سے آپ چاہیں کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنے مجھے ٹائم دیں، تو یقیناً وہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ فلاں وقت پہ آ جائیں، آپ فلاں وقت پہ آ جائیں. تو اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا. اسی طرح جیسے اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے، اپلائیڈ ریسرچ میں ریسرچر کیا کرتا ہے، وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، آبزرو کرتا ہے. تو اگر وہ آبزرویشن کرنے لگ جائے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا جاتا، اس سوسائٹی کا یا اس کمپنی کا، اس کلاس کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا. جیسے آپ کہیں کہ میں نے اس کلاس روم میں کوئی ریسرچ کر رہا ہوں، تو مجھے چند دن یہاں پہ کلاس اٹینڈ کرنے دی جائے. یقیناً جو ٹیچر ہوں گے وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں پہ آپ آئیں اور یہاں پہ بیٹھیں اور ہمیں آبزرو کریں اور ریسرچ کریں. ایسا بالکل بھی کوئی بھی نہیں اجازت دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں سے انفارمیشن کو اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے، تو آگے ہم پڑھتے ہیں یہ کہ اس میں جو سب سے پہلا ایک طریقہ کار ہے انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کا، وہ کیا ہے؟ آپ کا انٹرویوئنگ کا طریقہ ہے. پیج نمبر 118 ہے، اگر آپ کے پاس بک موجود ہے. یہاں پہ اسکرین پر بھی یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یقیناً. انٹرویو، اوکے، انٹرویوئنگ از اے پروسیس تھرو وچ ریلیونٹ انفارمیشن از گیدرڈ. ایک ایسا طریقہ کار ہے انٹرویوئنگ جس سے ہم ریلیونٹ انفارمیشن، جو ہمارے متعلقہ انفارمیشن ہے، جو چیز ہمیں چاہیے، جو ہمارے آبجیکٹیوز کے عین مطابق ہے، ہمارے ٹاپک کے عین مطابق ہے، اس انفارمیشن کو اکٹھا کیا جاتا ہے. سو اس پروسیس کا نام ہے انٹرویوئنگ. اٹ از یوزڈ ایز اے ٹول فار ڈیٹا کلیکشن وچ از کنسیڈرڈ ریلائبل ان سم کیسز. بہت سارے ایسے کیسز ہیں، ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ صرف انٹرویو کو ریلائبل سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ قابل اعتبار ہے، یہ زیادہ آسان ہے، اس کے بہتر رزلٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں. سو ڈیٹا کلیکشن کے طور پر آپ انٹرویو کو ایک ٹول کے طور پہ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑے سے مسائل بھی ہیں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی صحیح. ان کا ہم ذکر کرتے ہیں بعد میں. جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپ کی توجہ، آپ کی اٹینشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کو انٹرویو کے کویسچنز بنانے پڑتے ہیں کہ جو لوگ اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں ان کے لیے. سو ریسرچر ہیز ٹو ڈیزائن انٹرویو کویسچنز فار دی ریسپونڈنٹس، کہ جو کنسرن پیپل ہیں who are supposed to provide the information، جنہوں نے آپ کو وہ انفارمیشن پہنچانی ہے، وہ رسپونڈنٹس ہیں. تو ان کے لیے آپ کو انٹرویو کویسچنز بنانے پڑتے ہیں. یہ پہلا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے. پھر جب آپ نے ریسرچ کویسچنز بنا لیے، انٹرویو کویسچنز آپ نے بنا لیے، تو پھر یقیناً آپ کو فارمل پرمیشن لینی پڑتی ہے رسپونڈنٹ کی. جیسے آپ نے کسی کالج کے پرنسپل کا انٹرویو کرنا ہے تو یقیناً آپ پرمیشن کے بغیر تو نہیں جائیں گے. آپ پہلے فارمل وے میں ان سے پرمیشن لیں گے، کال کریں گے، میسج کریں گے، وزٹ کریں گے کہ آپ کا اتنا ٹائم ہمیں درکار ہے، آپ ٹائم دیں ہمیں. جب وہ پرمیشن ملتی ہے تو پھر جب آپ جاتے ہیں اور انٹرویو کرتے ہیں. پھر اسی طرح پرمیشن لینے کے بعد ٹائم کا ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوگا، کون سا ٹائم ہوگا. صبح آپ نے انٹرویو لینا ہے، رات کو لینا ہے، دن کے وقت لینا ہے، کتنے ٹائم کے لیے انٹرویو لینا ہے. پھر اسی طرح جیسے انٹرویو کی پلیس ہو سکتی ہے، اس پر بھی آپ کو بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے آفس میں لینا ہے، مارکیٹ میں لینا ہے، لائبریری میں لینا ہے، کسی پارک میں لینا ہے، کہاں پہ بیٹھ کے آپ نے اس کا انٹرویو کرنا ہے. سو یہ سارے کام جو ہیں یہ پہلے کرنے والے کام. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو مشکل کہا جاتا ہے کہ انٹرویو کے لیے بعض اوقات ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایک جگہ رابطہ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارا ٹائم نہیں جوڑ پاتا، یا پھر پلیس کا ایشو آ جاتا ہے، ٹائم کا ایشو آ سکتا ہے، یا پھر اگلا بندہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، مصروفیات کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے. یہ مختلف ایشوز جو ہیں اس میں آ سکتے ہیں. سو انٹرویو کرنے میں پہلا جو چیز ہے جس کو مشکل آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، وہ یہی ہیں کہ آپ انٹرویو کویسچنز بناتے ہیں، پھر پرمیشن آپ ان سے لیتے ہیں، پھر آپ ٹائم کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پلیس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. رائٹ. اگر ہم انٹرویو کی ٹائپس کے بارے میں بات کریں تو دیر آر 3 ٹائپس آف انٹرویو. پہلی جو ہے وہ آپ کا اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ انسٹرکچرڈ انٹرویو ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ کا ہے سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو. یہ آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسٹرکچرڈ انٹرویو، انسٹرکچرڈ انٹرویو اینڈ دی تھرڈ ون از سیمی اسٹرکچرڈ. سو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسٹرکچرڈ انٹرویو کے حوالے سے. اسٹرکچرڈ انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ یہ پیج نمبر 119 ہے، اگر آپ کے
کے پاس بک موجود ہے. سو ان دس ٹائپ آف انٹرویو دا ریسرچر شیئرز آل دا انفارمیشن ود دا ریسپونڈنٹ. اب اسٹرکچرڈ انٹرویو ایک ایسے انٹرویو کو کہتے ہیں جس میں ریسرچر رسپونڈنٹ کو ساری انفارمیشن دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. دا ریسرچر پلانس ٹو آرگنائز اینڈ فارمولیٹ آل دا questions required to obtain the desired information. ریسرچر سب سے پہلے کوشچنز بناتا ہے انفارمیشن جب اس نے حاصل کرنی ہے, اور پھر he also provides these questions to the respondent. پھر وہ جو سوال اس نے بنائے ہیں وہ وقت سے پہلے انٹرویو سے پہلے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ سوالات میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. دیکھیں بعض اوقات آپ ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے انٹرویوز, سیاسی انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں جس میں جب آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے, تو وہ پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کون کون سے سوالات پوچھیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو لسٹ آف کوسچنز ہے وہ اس رسپونڈنٹ کو پہلے سے دے دی جاتی ہے. تو اس قسم کے انٹرویو کا آپ کیا کہتے ہیں, اسٹرکچرڈ انٹرویو کہتے ہیں. اس میں جو ٹائم ہے وہ بھی رسپونڈنٹ کی مرضی کا ہوتا ہے, جو جگہ ہے وہ بھی رسپونڈنٹ کی مرضی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اور کوشچن جو ہے وہ ان کو ٹائم سے ان سے لے لیتا ہے, ان کے بارے میں پڑھتا ہے, اپنے کوشچن کے آنسر تیار کرتا ہے, اور پھر اس کو بلاتا ہے کہ آ جائیں, اب میں یہاں پہ اویلیبل ہوں, آپ میرے انٹرویو کر سکتے ہیں. سو اس قسم کے انٹرویو کا آپ کیا کہتے ہیں, اسٹرکچرڈ انٹرویو. اسٹرکچرڈ انٹرویو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ رسپونڈنٹ کو جو کوسچنز کی لسٹ ہے وہ وقت سے پہلے اس کو دے دیتے ہیں, اور پھر وہ اس کی تیاری کرتا ہے before the time and fulfill the requirement of the researcher. اور ریسرچر کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی ضروریات ہیں, پھر وہ اس کو پورا کرتا ہے. پہلے اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور پھر وہ اس کو جواب دیتا ہے, پھر وہ اس کو ٹائم دیتا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے, اسٹرکچرڈ انٹرویو. اب یقیناً اس کے کچھ فوائد ہیں, ان پہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہے اس سے ایکوریسی جو ہے وہ آ سکتی ہے. کیوں آ سکتی ہے؟ کیونکہ آرگنائز ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہے, اور ایکسٹریملی آرگنائز ڈیٹا ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے اس کو دیا, اس نے سوچ سمجھ کے آنسر کیے, کوئی غلطی کی گنجائش یہاں پہ ہوتی نہیں ہے, غلطی کا احتمال نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کے چونکہ وہ آنسر کر رہا ہے اور سارے سوالات کا آنسر کر رہا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلڈ انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے, آرگنائز ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ایک ہی سوال ہے اور آپ ڈفرینٹ رسپونڈنٹ ہیں آپ کے پاس, ایک سے زیادہ لوگوں سے آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں انٹرویو میں, تو پھر آپ کے سوالات کے جو آنسرز ہیں وہ مختلف یقیناً ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ سوچ کر بات کر رہا ہے, فی البدیہہ بات نہیں کر رہا. آپ نے اس کو 2 دن 4 دن پہلے وہ کوسچن پرووائڈ کیے ہیں, اس نے ان کو خوب پڑھا ہے, آپ نے آنسر تیار کیے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, ہر بندے کے آنسر مختلف ہوں گے. سو آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ زیادہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکوریٹ ہوگا. پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ ایک ٹارگٹ پاپولیشن کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹرویو کر سکتے ہیں, کہ آپ کی ٹارگٹ پاپولیشن یہ ہے کہ اس ٹاؤن میں, یا ٹارگٹ پاپولیشن یہ ہے آپ کی کہ تمام جو کالجز ہیں ان کے تمام کے پرنسپلز کا, یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے, جو ماہر تعلیم ہے ان کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے. تو جب آپ انٹرویو سے پہلے ان سے بتا دیتے ہیں, ان سے ٹائم لے لیتے ہیں, سب کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, تو زیادہ لوگ آپ کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے. سو لارج سیمپل جو ہے وہ آپ ٹارگٹ پاپولیشن کا اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر چونکہ اس میں اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے, پہلے سے بتا دی ہے, تو جو انٹرویو دینے والا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیں جب آپ فی البدیہہ سوال ان سے پوچھ رہے ہیں, آپ ان کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, تو اگلا بندہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے, اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, شاید مشکل سوال پوچھ لیا جائے, شاید اس کا آنسر وہ نہ دے پائے. لیکن جب اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوگا تو آپ آسانی سے وہ راضی ہو جائے گا کہ مجھے سوالات پہلے سے مل رہے ہیں, وہ اپنی تیاری مکمل کر لیتا ہے, اور جس دن انٹرویو ہوتا ہے وہ اس دن آ کر وہاں پہ آپ کو رپلائی دے دیتا ہے. اچھا, اگر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان آنسر جو دیے ہوئے آنسر ہوتے ہیں ان کے اندر سے اخذ ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم جب آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے, یا پھر اس نے جو جواب دیا اس کے جواب سے کوئی اور سوال نکل آئے, ایسا ممکن ہے. یقیناً آپ نے ٹیلی ویژن چینلز پہ ایسے انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ وہ جس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اگلا بندہ کوئی سیاسی ہے تو جس ٹاپک پہ وہ بات کر رہے ہیں اسی سے وہ سوال سے سوال نکلتا چلا جاتا ہے. لیکن اسٹرکچرڈ انٹرویو صرف اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ اب آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. جو سوالات آپ نے پہلے جو لسٹ آپ نے دی ہے انہی میں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچرڈ انٹرویو کا یہ ایک بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے چونکہ سوالات پہلے سے
دے دی ہیں تو اگلا بندہ ہر طرح سے تیار ہے جواب دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے۔ کیوں زیادہ لگ سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے ان کی خوب تیاری کی ہے، زیادہ سے زیادہ اس نے معلومات حاصل کی ہیں، اور وہ اب اس کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ کافی ٹائم اس کو دے سکتا ہے، وہ اس پہ بول سکتا ہے، تو یقیناً یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بات آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پڑھ کے کرتے ہیں، وہ بات اور جو بات آپ نے بغیر سوچے سمجھے کی ہے، یقیناً اس میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک پولیس والا جو ہے وہ کسی ملزم سے جب سوالات پوچھتا ہے، تو اگر وہ سامنے بٹھا کر فوری طور پہ اس سے سوال پوچھے گا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا آنسر آپ کو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب آپ سوچ سمجھ کے دیں گے تو شاید آپ جھوٹ بولنے لگ جائیں، شاید آپ ایسے راستے نکالنے کی طرف چلے جائیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس راستے سے میں بچ پاؤں گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا آنسر جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آمنے سامنے بٹھا کے فوری طور پہ سوال کیے، پہلے سے نہیں بتایا ہوا، تو پھر اس سے آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ لیکن اسٹرکچرڈ انٹرویو کے یہ کچھ فوائد بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور کچھ اس کے نقصانات بھی تھے، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہے انسٹرکچرڈ interviewing. Unstructured interviewing is also used as a tool to collect the desired data from the respondent. جو desired data آپ کو چاہیے، جو انفارمیشن آپ نے حاصل کرنی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایز اے ٹول انسٹرکچرڈ انٹرویو بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب یہ انٹرویو کیا ہوتے ہیں؟ یہ پلانڈ نہیں ہوتے، آرگنائزڈ نہیں ہوتے۔ جیسے اسٹرکچرڈ انٹرویو میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ آپ بیفور دا ٹائم اس کو بتاتے ہیں، آپ ان کو آرگنائز کرتے ہیں ویل ان ٹائم، بیفور دا ٹائم آپ ان کو پلان کرتے ہیں۔ لیکن انسٹرکچرڈ انٹرویو میں نہ آپ کے کویشچنز اس طرح سے پلانڈ ہوتے ہیں، نہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ پلانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ رسپونڈنٹ کو آپ پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں کہ میں آپ کا یہ انٹرویو میں نے لینا ہے آپ کا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کا کنسنٹ لے لیں، آپ اس کی مرضی، آپ اس سے پرمیشن لے لیں، لیکن یہاں پہ کویشچن جو ہے وہ پری پلان نہیں ہوتے، پری آرگنائزڈ نہیں ہوتے، نہ ہی وہ کویشچن جو ہے وہ جب وہ پری پلانڈ ہی نہیں ہے، جب آرگنائز ہی نہیں ہے، جب بنائی ہی نہیں گئے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسپونڈنٹ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فی البدی کویشچن جو ہوتے ہیں کہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، سوال سے سوال نکل سکتے ہیں، جو بات وہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کو الاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس قسم کے انٹرویو کا آپ کیا کہیں گے؟ انسٹرکچرڈ انٹرویو کہیں گے، کہ اس نے اس کو بتایا نہیں ہے، اس کے بارے میں پری پلان کچھ بھی نہیں ہے، پری آرگنائزڈ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، عموماً انسٹرکچرڈ جو انٹرویو ہوتے ہیں یہ ہاں تب تو آپ کے پاس ممکن ہے کہ جب آپ کا فرینڈلی ریلیشن شپ ہے اس اگلے آدمی کے ساتھ جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے، یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمل ماحول ہے، تو پھر آپ انسٹرکچرڈ انٹرویو لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر فارمل ماحول ہے تو پھر یقیناً یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہوں گے عموماً ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ کوئی ایک سیاسی لیڈر ہے، تو وہ کسی ایک غیر جانبدار صحافی کو یا ایک ایسے صحافی کو جو تھوڑا سا اس کے مخالف ہے، یقیناً ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اس کو انٹرویو نہیں دیتے، ٹھیک، کیوں نہیں دیتے یہ آپ کو اب پتہ ہوگا۔ لیکن میں یہی بات کروں کہ انسٹرکچرڈ انٹرویو میں کیا ہوتا ہے، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کا اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلوز ہے، آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ فرینڈلی ریلیشن شپ ہے، انفارمل آپ کی اس کے ساتھ گپ شپ ہے، ماحول موجود ہے، تو پھر آپ انسٹرکچرڈ انٹرویو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب ایک مخالف آدمی آپ کا ہو اور وہ آپ سے انٹرویو کرنا چاہے گا تو آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہچکچائیں گے، آپ دور بھاگیں گے کہ میں اس بندے کے ساتھ انٹرویو کبھی بھی نہ دوں۔ اگر اس کے ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو جیسے بھی میں نے بات کیا ہے کہ چونکہ یہ انفارمل نیچر کا ہوتا ہے، تو ریسرچر کے لیے اس میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ ایک فرینڈلی ماحول میں جو کچھ بھی وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ پھر جو اس نے کوشچن جو اس کے ہیں ذہن میں، جس قسم کا ڈیٹا اس نے کلیکٹ کرنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ جیسے ایک کمپنی کا مالک ہے اور وہ آپ کا دوست ہے، تو اب آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، جو سوال بھی آپ نے اس کمپنی کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کی پروڈکٹ کے بارے میں، وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں، ان کی تنخواہوں کے بارے میں، ان کی بچت کے بارے میں، جتنا منافع ہو رہا ہے ان کی سیل کے بارے میں، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اوپر جیسے ہم نے بات کی تھی اسٹرکچرڈ انٹرویو میں، اور آپ کی انفارمل سیٹنگ نہ ہو، فارمل سیٹنگ ہے، تو پھر یقیناً مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ سے سینئر ہے، آپ کا آفیسر کے طور پہ وہاں پہ بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو پھر آپ
اپنی مرضی کے سوالات نہیں پوچھ سکتے، یہ بہت ساری آپ لمیٹڈ پھر رہیں گے، ایک خاص ٹاپک تک، ایک خاص پوائنٹ آف ویو تک، اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن انسٹرکچرڈ انٹرویو میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریسرچر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جس قسم کی وہ ڈیٹا لینا چاہتا ہے، انفارمیشن لینا چاہتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ ان سے لے سکتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے انسٹرکچرڈ انٹرویو کا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ انفارمل ماحول ہوتا ہے آپ کا، تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں، تو آپ بار بار اسے پوچھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ بھی وہاں پہ الاؤ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سوال ہے، سوال در سوال اگر نکل رہے ہیں، سوال میں سے سوال نکل رہا ہے، تو چونکہ الاؤ ہوتا ہے نا، تو ایک اگر اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو کلیئرٹی ابھی نہیں آئی، ابھی تک ایمبیگوٹی موجود ہے اس کے ذہن میں، تو وہ اور سوال پوچھے گا، پھر سوال پوچھے گا، پھر سوال پوچھے گا، جب تک اس کو ایمبیگوٹی ختم نہیں ہو۔ تو اس کا نقصان بھی ہے یقیناً، جیسے اوپر والا ہم نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، یہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ یہاں جو ہے اس کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہے۔ سو ہم انسٹرکچرڈ انٹرویو کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے تھے، تو میں جیسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یہ ایک قسم کا انفارمل ماحول ہوتا ہے، آزادانہ ماحول ہوتا ہے، تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو سکتا ہے جس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ جیسے سوال سے سوال نکل رہے ہیں، وہ اپنے سارے ایمبیگوٹیز کو کلیئر کر رہا ہے، اس کے ذہن میں جو بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کر رہا ہے، تو یقیناً اس پہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا۔ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ کئی گھنٹوں پر محیط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ آپ کہیں سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے، یہ پیج نمبر 120 پہ موجود ہے، اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس کو اوپن کریں۔ سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو، دس ٹائپ آف انٹرویوئنگ اسٹینڈز ان بٹوین اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ اینڈ انسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ۔ دیکھیں اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے، آپ کا سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ۔ یہاں پہ آپ کیا ہوتا ہے، اٹ فلفلز دی ڈیمانڈز آف دی اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ اینڈ آن دی ادر ہینڈ اٹ آلسو فلفلز دی ڈیمانڈز آف دی انسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ۔ جو اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ جو چیز ہم نے پڑھی، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی یہ پورا کر رہا ہوتا ہے، اور جو انسٹرکچرڈ انٹرویو میں جو چیز ہم نے پڑھی وہ ڈیمانڈز بھی پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ رسپونڈنٹس کو آپ پہلے سے انفارم بھی کرتے ہیں ٹاپکس آف ڈسکشن کے بارے میں، اور کبھی کبھار آپ اس کو کویسچن جو ہیں انٹرویو کے یقیناً آپ وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ٹائم بھی لے رہے ہیں۔ جگہ کے بارے میں بھی آپ نے پہلے بات کر لی ہے، لیکن اس میں یہ بھی اجازت دی جاتی ہے کہ ایسے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ جو پہلے آپ نے اس کو نہیں بتائے۔ جیسے بہت سارے سوالات آپ نے ان کو پہلے سے بتا دیے، لیکن کچھ سوال 10 سے 15 سوال، 20 سوال، جتنے بھی، جیسے میں نے پہلے بات کی نا کہ سوال کے اندر سے جو سوال جنریٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ وہ سوال بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ اگر وہ ریسرچر یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیسیسری ہے، میرے لیے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے، تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے۔ پری پلان تو ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی الاؤ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا انسٹرکچرڈ کہ ریسرچر کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا جو مکسچر ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں، سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے۔ اب اس کا اگر ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے کویسچن جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا اسٹرکچرڈ انٹرویو میں، تو آپ کے پاس ایک اچھے سوالات جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، چونکہ آپ پری پلانڈ ہوتے ہیں، پری آرگنائزڈ ہوتے ہیں، تو آپ کے سوالات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو جو ارریلیونٹ کوسچنز ہیں آپ اس میں سے ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، وقت سے پہلے آپ نے کوسچن بنائے ہیں تو آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو انٹرویو دینے والا ہے تو وہ بھی آسانی سے ان کا جواب دے سکتا ہے، سوچ سمجھ کے جواب دے سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز وہ یقیناً اس میں بیان نہیں کرے گا جس کے بعد میں اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ فلیکسیبلٹی مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کویسچنز پہلے دے دیے جاتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اور سوال پوچھنا پڑتا ہے، یہ جو لسٹ میں نے پرووائڈ آپ کو کی ہے اس سے ہٹ کر، تو یہاں پر اس کی اجازت دی جاتی ہے، وہ سوال آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فلیکسیبلٹی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ اس میں جب فلیکسیبلٹی دی جا رہی ہے، جو رسپونڈنٹ ہے اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی سوال اگر آپ کو مناسب نہیں لگتا تو بے شک آپ اس کا آنسر نہ کریں۔ تو پھر اس میں ریلائبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، کہ بہت سارے ایسے سوالات بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ ان کا آنسر جو ہے وہ ہمیں موصول نہ ہو، یا اس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ سوال نہیں دینا چاہ رہا، آنسر نہیں دینا چاہ رہا، تو وہ آنسر نہ دے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو یہ تین ٹائپس تھیں، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، انسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ پڑھا، پھر اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ، اور پھر سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ ہم نے پڑھا ہے۔
یقیناً یہ انٹرویو کے حوالے سے کوئی جو کیوریز آپ کے ذہن میں تھیں، جو ڈاؤٹس تھے، وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. ایوری تھنگ از رائٹ.